तबारक व तआला के रास्ते में निकालने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हूँ। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं, दिखावा नहीं, वीडियो बनाने का दिखाने का मकसद ये है ये जो हमारे और साथी अल्लाह वाले का मेन मकसद ये है कि अपनी मसरूफियात में से लाजमी कुछ टाइम निकाला करें, अपनी मसरूफियात में से लाजमी टाइम निकाल कर तबारक व तआला के रास्ते में लाजमी गुजारा करें। इतने दिन हफ्ते के सारी रातें घर रहने के बावजूद एक रात तो दीन के रास्ते में दे, एक रात तो दीन के रास्ते में दे, लाजमी एक रात दिया करें कि तस्बीहात पूरी किया करें। हर वक्त तस्बीहात करते रहना चाहिए, लेकिन हफ्ते वाले दिन 8 दिन में तस्बीहात की आदत डाल दें, की आदत डालें, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने की आदत डालें, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो लाजमी कोशिश किया करें, ठीक है। बड़ा असर होता है इंसान की शख्सियत पर, जैसी सोहबत में इंसान रहता है उस पर वैसा उसका असर रहता है। तो लाजमी कोशिश किया करें ये वापसी आप घर जाते हुए दुश्वारियाँ रास्ते में आके आती ही है, मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जैसे रास्तों पे चलेंगे आप तो वैसी कामयाबी होगी, नेकी वाले रास्तों पे चलेंगे तो नेक सोबत का असर यकीनन होगा। ये दोस्तों ये थोड़ा कपड़ा तंग कर रहा है, इसको सही कर लो। ये आपको कुछ लोग दिखाते हैं। ये ठीक है दोस्तों ये है कि ज़िंदगी में बड़े बड़े इंसान देखे जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम ये हैं, ज़मीनी खुदा बने हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनके नाम व निशान मिटा दिए, उनके नाम व निशान तक मिटा दिए, और वो लोग अभी भी ज़िंदा है, मर के भी वो लोग ज़िंदा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया। वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं, उनके नाम अभी भी ज़िंदा हैं। लोग आज भी उनके दरबारों पे जाते हैं, उनके वसीले लेते हैं। ये नाश्ते के स्टाइल लगे हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो हम भी इशराक तो वहाँ नहीं पढ़ सके, लेकिन घर जाके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ड्यूटी भी देनी होती है ना, ड्यूटी के लिए बच्चे जो हैं वो इंतज़ार करें, बहुत प्यारा बेटे बेटियाँ सब करें, जान छोड़ इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरा माँ बाप भी अच्छे हैं, हमें खर्ची देंगे, प्यार देंगे। ये मोहब्बतें हर चीज़ अपनी जगह कोशिश किया करें, एक सोबत में वक्त लाजमी गुजारा है। ये लोग ये अपने अपने मिशन पे निकले हुए हैं, ये फसलें शुरू हो गई हैं जी। लाजमी वक्त अल्लाह के रास्ते में दिया करें, नेक रास्ते में लाजमी वक्त दिया करें।
کام آئے گا، یہ کام آئے گا۔ نیکی کے راستے پر کوئی بھی کیا ہوا عمل یقیناً وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کی زندگی دیکھیں، ہر وقت کوشش جد و جہد دین کے کام کو پروان چڑھانے میں گزری۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے نا، اب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم کلمے کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ شرک نہ کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، پیارے حبیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نشانی ہے۔ زندگی میں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو آپ عام انسان ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یقیناً یہ کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، خود بھی نکلیں، اپنی بچوں کے جوان بچوں کو بھی لائیں، اپنے گھر میں دین کی تعلیم دیں، اپنے بیوی بچوں کو دین کی صحبت میں لائیں، دین کی صحبت میں لائیں، لازمین لائیں کہ ان لوگوں کے زندگیاں بہت آسان ہیں، لوگوں کی زندگیاں بہت آسان ہیں جو دین کے راستے میں چل رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں، حق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انا میں نہ لکڑے رہے کہ میں نہیں پڑھوں، نماز نہیں پڑھوں گا، اچھا بات نہیں کروں گا، اس کو نقصان دوں گا، اس کو نقصان دوں گا۔ کسی کو آپ نقصان نہیں دے سکتے دوستوں، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے نا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اس مال کے اور حق کے ہاتھ میں ہے۔ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرنے والے کہ میں اس کو نقصان دوں گا، اس کو نہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم غفلت میں ہیں۔ یہ جی مین روڈ شروع ہو گئی ہے، یہ جو ہے بات کے لیے لوگ نکلے ہیں، ہم لوگ یقیناً ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ انسان ہے، مومن کے لیے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، تو جب مومن ہوتے ہوئے یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا، تو ہم کیوں غفلت کر رہے ہیں دین کے کاموں میں؟ کیوں غفلت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ سب نے مرنا ہے۔ کدھر گئے بڑے بڑے فرعون، کدھر گیا نمرود، کدھر گیا بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، کدھر چلے گئے جو کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، ہم بھی زندگی موت دینے والے ہیں؟ ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، سب ختم ہو گئے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، روز جنازے پڑھتے ہیں کہ وہ چلا گیا، رضائے الہی سے موت ہو گیا، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ آپ نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو یقیناً ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم روز کا اپنا جائزہ لیں، روز کا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی میں بھی سفر میں گھر آفس سے پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا، لیکن اس کے لیے تیاری تو کرنی چاہیے نا۔ ہر وقت موت پر حق ہے، کسی وقت بھی انسان کسی سے نکل سکتی ہے۔ تو
तबारक व तआला ये सफ़र खैर व आफियत से गुजरे। बेशक ज़िंदगी और मौत तेरे हाथ में है। ये जो सवारी है मैं चला रहा हूँ, मैं तो इसके काबिल नहीं था, मेरे इख्तियार में नहीं थी ये कि मैं इसको चला सकूँ। मालिक, ये तूने मेरे इख्तियार में दी है, मुझे कंट्रोल दिया है इसके सवाल हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सेहकार हैं, ज़िल्लत में डूबे हुए हैं मालिक, लेकिन जो कुछ भी है मेरे प्यारे अपने प्यारे हबीब के वास्ते हमें माफ़ कर दे, हमारी इस्लाह कर दे। हमें अपने उन प्यारे बंदों में कबूल कर ले जिन्हें तो पसंद करता है मालिक, उनमें हमें पसंद कर ले जिन्हें तो पसंद करता है। हमें अच्छाई फैलाने वाला बना दे, हमें लोगों का भला करने वाला बना दे, हमें हर एक को समझने वाला बना दे। या अल्लाह ताला जो मुफलिसी में गिरे हुए हैं वो आसानियाँ नसीब अता फरमा, जो गुरबत में गिरे हुए हैं वो गैब से मदद अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला तेरी बहुत सी मखलूक ऐसी भी है जिनको तूने काफ़ी बड़े साल हो गए हैं औलाद नहीं दी, उन्हें साहब औलाद बना दे, उनको भी नेमतों रहमतों के जायके दे, उन्हें भी पता चले कि तेरी मखलूक कितनी प्यारी है। तू जैसे 70 माओं जैसा प्यार करता है तो बेऔलाद माओं को औलाद दे दे, वालदैन को औलाद दे दे। तू गफूर रहीम है, तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। कमी है तो हमारे झुकने में कमी है, हमारे मांगने में कमी है, हम मांग नहीं सकते। मालिक, हम तो मखलूक हैं, मालिक तू तो खालिक है, तू अपने खालिक होने के नाते हम मखलूक पर रहम फरमा, हमारे तमाम दुख दर्द दूर अता फरमा, हमें अपने दीन के रास्ते में कबूल कर ले, हमें इसके ज़िक्र खुदा और इसके मुस्तफ़ा वाला बना दे, हमें बुग़्ज़ करने से बचा, हमें हसद करने से बचा, हमें नेक बना दे, हमारे कारोबार में बरकत दे मालिक, हमारे सेहत में बरकत दे। या अल्लाह तबारक व तआला हमें कर्ज़ मर्ज़ से निजात अता फरमा। वो जो हैं बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, मरीज़ बने हुए हैं, या अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला अता फरमा, आजिला अता फरमा, सेहत वाली उम्र अता फरमा। तेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं। या अल्लाह ताला हम सब के दिल बदल दे, हम सब के दिल बदल दे, हमें अपना प्यारा बना ले, हमें अपने प्यारे बंदों में कबूल कर ले। मालिक, हम गफलत में हैं, हम इबादत करें या ना करें, मालिक तेरी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालिक, हमें इबादत की तरफ ले आ। बेशक अगर तू हमसे राज़ी हो गया, मालिक अगर तू हमसे राज़ी हो गया तो हमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। हम मखलूक हैं, भटके हुए हैं, गाफिल हैं, हमें नज़र नहीं आता रास्ता, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। जैसे कि तू अलहम्द शरीफ में फरमाता है कि तमाम तरीक़े अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है। मालिक तूने बता दिए, कामयाबी वाले रास्ते भी तूने बता दिए। तेरी आयतें हमें बताती हैं कि ये कामयाबी है, ये नाकामी है। तूने हमें छूट दे दी है, हम गाफिल हो जाते हैं, हमें हमारे दिलों में डाल दे, हमारी गफलतें दूर कर दे, हमें अपने प्यारे बंदों में कबूल कर ले, हमारे ये मंजिलें ये रास्ते आसान कर दे। आसान सबके लिए आसान और हलाल रोज़गार अता फरमा। मालिक, हमें
اپنی اولاد کے منہ میں پیٹ میں ایسا لقمہ نہ ڈالنا کی توفیق دینا جو حرام کا ہو، جو اس کے تربیت میں فرق آئے۔ مالک ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے، حلال کمانے کی توفیق دے، حلال کمانے کی توفیق دے اور اس میں برکت دے۔ مالک تو غفور و رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات جل جلالہ۔ سورج کا موسم ہلکی ہلکی دھوپ پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی فصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں کو پانی دے رہے ہیں آسمان سے، کتنا پیارا موسم، کتنا پیارا موسم۔ تو ہم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کی جھٹلائیں گے؟ یہ الہ ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، تو نیتیں بھی وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں چند حمدیہ کلمات۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اے بوالو تیرا تینو تیری کریمی دا واسطہ ہی، اے بوالیاں دے ربا تو عیب کج لئی، تینو تیری کریمی دا واسطہ ہی، معاف کر دیں تو سارے گناہ ساڈے، تینو تیری رحیمی دا واسطہ ہی، معاف کر دیں تو سارے گناہ ساڈے، تینو تیری رحیمی دا واسطہ ہی۔ اللہ 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 حق اللہ 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 حق اللہ 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 بگڑے سارے بگڑے سارے کام بڑھوندا اللہ ماڑے دی گل بڑھوندا اللہ
کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کیا مطلب اس کا مطلب بہت سارے پہلوؤں کے لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے میرے حساب سے، میرے کم علم کی وجہ سے، کہ صبح صبح اٹھا کرو، دیر تک نہ سوتے رہا کرو، صبح صبح اٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اس کی مخلوق کو راضی کیا کرو، اور سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا کرو۔ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح سورج سے پہلے اٹھا کرو گے تو دیکھو گے، ورنہ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اٹھو گے تو دیکھو گے تو سمجھو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، ورزش کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو، جلدی اٹھنا۔ یہ صبح روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، روزی بٹ رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے گھر میں جایا کرو، مسجدیں آباد کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کرو، جو جہاں پہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اعلیٰ طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو۔ جو افسر ہے، ماتحت ہے، سب ایک دوسرے کا خیال کرو، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ عہدوں پہ رہتے ہوئے اپنے اعمال دکھاؤ، ورنہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارے حاجی ثناء اللہ بن ہی جاتے ہیں۔ عہدوں پہ رہتے ہوئے معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سخاوت کرنی سیکھو۔ یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہے جی آب حیات نہر کا خوبصورت نظارہ جو بہت ہی پیارا۔ یہ ہے جی آب حیات نہر کے 10 والے پل سے ہم اپنے گھر کی طرف روانہ۔ یہ ہے جی گنے کی فصل۔ دوستوں پردیسیوں، یہ دیکھو پردیسیوں، اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں یہ بہت قلت ہے پانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو خزانوں سے نوازا ہوا ہے، بڑے بڑے اس میں خزانے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب عطا فرمائے، ہمیں ہر کسی کا بھلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنا سوچتے ہیں نا، مرنا تو ہے ہی سے، مرنا ہی ہے، تو کیوں نہ دنیا دے وچ رکھ تو بندیا جدا بہن کھلون، تو جاویں تے رون، دنیا دے وچ رکھ تو بندیا انج دا بہن کھلون، شوق تو آویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون۔ ہر بندے کو ایسا چاہیے، ایسی یادیں چھوڑ کے جاؤ کہ ویلے لنگ جاندے نے گلاں چیتے رہندیاں، ویلے لنگ جاندے نے گلاں چیتے رہندیاں، پیڑاں سجراں دیاں یارو لے بہندیاں۔ کسی نے بھی دکھ دیا ہوتا ہے تو وہ دکھ نہیں بھولتا، نہ دکھ دیا کریں، اللہ کی مخلوق کو نہ ناراض کیا کریں۔ انسان ہے، غافل ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، درگزر کرنا سیکھیں، سخاوت کرنی سیکھیں۔ تو دوستو میری منزل قریب آ گئی ہے، یہ اور دوسرا پہلو بتا رہا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو ایک اقبال جب یورپ میں تھے تو وہاں کا بھی اگر یہ اس کا جائزہ لیں تو یورپ والوں کو کہہ رہے تھے کہ مشرق والوں کی طرف توجہ کرو، کہ مشرق والوں کی طرف توجہ کرو، مشرق والے دیکھو کیسے دین میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو تم یورپ والے جس کلچر میں ہیں تو بہت سارے لوگ ہر جگہ پہ بہت سارے بہتر ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے ہر جگہ پہ، جہاں کمی بیشی ہے یہاں بھی ہے، مشرق میں بھی بہت کمی بیشی ہے، یورپ میں جہاں کمی بیشی ہے تو جہاں بہتری ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے اولاد کو نیک صالح راستے پہ چلائیں، فرما بردار بنائیں، دین کے راستے پہ چلاؤ گے تو اولاد فرما بردار دین اگر دین ہوگا نا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، یہ آم کے پودے بھی ہیں۔ تو آپ کا یہ بھائی شوکت بھائی یوٹیوب چینل سے ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہمیں کمنٹ کریں، اچھی لگے تو شیئر کریں، سبسکرائب لازمی کریں۔
ہم آپ کے سامنے اور ایونٹ بہت سارے لاتے رہیں گے. یہ جی کھجور مدینے کی یادیں, مدینے والے کی یادیں. مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے. اچھا جی, ہماری منزل قریب ہے. یہ جی ہمارا علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول ٹیک 22. تو شوکت بھائی یوٹیوب چینل لازمی دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمل رزق کاروبار میں برکت دے. تو انشاءاللہ یوٹیوب چینل کے توسط سے ہم نے آپ کو یہ چند باتیں بتائی. مین باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا, یہ ہے جی گنے کی ٹرالی جا رہی ہے جی, یہ چینی اس سے بنتی ہے, یہ اور ٹرالیاں جا رہی ہیں جی. یہ ہے جی ہمارا علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول, بہت بڑا ادارہ ہے. تو اپنے بچوں کو گرد نواح کے لوگ لازمی اپنے بچوں کے علامہ اقبال اسکول میں داخل کروائیں. انشاءاللہ ہمارا یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا. یہ بستر وغیرہ دین کے راستے میں عبادت میں گزارنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی اصلاح کریں, ہم اپنی اصلاح کریں, غلطیاں کتائیاں سے معافی مانگیں, اور اتنے دن اپنے گھر میں گزارتے ہیں تو ایک دن اللہ کے راستے میں لازمی گزارنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے, دکھانے کا مقصد یہ دکھاوا نہیں, اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر اگلی ملاقات کے ساتھ پھر حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شوکت بھائی یوٹیوب چینل لازمی لائک سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.